بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نشیمن.pk۔ اسلامک ویڈیوز اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔ على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ معزز و مکرم مہمانان گرامی اور انتہائی قابل احترام علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں اور جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، میں حقیقت میں یہاں آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے ہی حاضر ہوا تھا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے دعوت دی تھی اس پروگرام کے لیے، تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ میں صرف اور صرف احبا اور ساتھیوں سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا۔ اور دوسرا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرام جو ہے وہ ام القریٰ یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات کے ساتھ ہوگا، تو زوم کے ذریعے میں یہ نیت کر کے آیا تھا کہ ان حضرات کو سنوں گا، ان حضرات کی باتوں سے استفادہ کروں گا۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ پروگرام ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ خیر، ابھی آپ کا حکم ہے کہ میں اس پروگرام میں کچھ گزارشات پیش کروں۔ الحمدللہ ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا ہے اور کئی ساتھیوں سے ماشاءاللہ نئے ساتھیوں سے ملاقات اور ان سے تعارف بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ پروگرام جامعہ ام القریٰ کے فضلاء مرتب کر رہے ہیں اور وہی حضرات اس کو منعقد کر رہے ہیں، چاہے جو یہاں ہیں یا جو باہر آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، تو ام القریٰ کے فضلاء ہوں یا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فضلاء ہوں یا دیگر جامعات سعودیہ کے فضلاء ہوں، یہ سب فضلاء اپنی اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور ماشاءاللہ یہ سب اپنے اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ کئی حضرات تدریس کے میدان میں اور کئی حضرات دعوت و ارشاد کے میدان میں اور کئی حضرات تحریر، تصنیف و تالیف کے میدان میں۔ الغرض یہ ہے کہ مختلف میدانوں کے اندر ماشاءاللہ یہ سارے حضرات مصروف عمل ہیں اور اپنے اپنے انداز سے دین کی خدمت کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سب سے پہلے تو دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سب حضرات کی کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی کاوشوں اور کوششوں میں مزید برکت نصیب فرمائے اور اللہ ان کی کوششوں کے ثمرات اور نتائج جو ہیں وہ بہت ہی اچھے ظاہر فرمائے اور ان کے ذریعے لوگوں کو مستفید ہونے کا موقع دے۔ میں صرف ایک تجربہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا تجربہ جو میرا ذاتی تجربہ ہے۔ چونکہ یہاں جامعہ ام القریٰ کے فضلاء جو سامنے ہیں اور جو آن لائن ہیں وہ سارے کے سارے میدان عمل میں ہیں، تو ان حضرات کے ساتھ ایک چھوٹا سا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ کرونا کا بحران شروع ہوا ہے تو دنیا لاک ڈاؤن کی طرف چلی گئی، ساری دنیا، ہر جگہ پہ کرفیو لگا، کئی ملکوں کے اندر 24 گھنٹے کے لیے کرفیو لگا، مساجد بند ہو گئی، مدارس بند ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ حرمین شریفین بھی بند رہے۔ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کے اندر کہ جس میں یہ دین کی اور روحانی جو نشاطات ہوتی ہیں یہ بہت چوٹی پر ہوتی ہیں، لیکن ان سب کا سلسلہ ختم ہوا، بند ہوا اس بحران کی وجہ سے۔ تو دنیا جب لاک ڈاؤن کی طرف گئی تو مصلحین اور دعات اور وعاد جو ہیں انہوں نے ایک جدید طریقے سے دعوت دین کا سلسلہ شروع کیا اور وہ ہے آن لائن دعوت دین دینا۔ ماشاءاللہ خاص طور پر سعودی عرب کے بہت سارے مشائخ، بہت سارے علماء کرام، بہت سارے طلاب العلم انہوں نے اپنے اپنے طور پر اس طرح کے پروگرام شروع کیے۔ اسی طرح عرب ممالک کے اندر، کویت کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے پروگرام شروع کیے۔ میں جو پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے کئی ساتھیوں نے زوم کے ذریعے کئی کلاسز کا انعقاد کیا اور کئی
پروگرام شروع کیے، ان میں ترجمۃ القرآن کے پروگرام اور احادیث کی کتابیں پڑھانے کے پروگرام، مختلف دینی پروگرام انہوں نے شروع کیے زوم کے ذریعے۔ آج کل زیادہ تر جو آن لائن پروگرام چل رہے ہیں وہ زوم کے ذریعے چل رہے ہیں۔ میرا جو ذاتی تجربہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے توفیق دی اور میں نے زوم کے ذریعے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، اس کتاب کو پڑھایا۔ ہمارا طریقہ یہ تھا کہ زوم کے اندر آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ایک وقت کے اندر 100 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، تو الحمدللہ 100 لوگ شریک ہوتے تھے۔ ان کو میں لائیو یہ دروس المہمہ لعامۃ الامہ کتاب پڑھاتا تھا، چونکہ یہ اسباق ہیں بنیادی طور پر اور عامۃ الناس کے لیے ہیں، اس میں تقریباً 18 اسباق ہیں۔ تو ایک ایک سبق پر ہم نے کئی سبق ہم نے کئی دن پڑھایا۔ پھر ہم نے واٹس ایپ پر گروپس بنائے تھے، ہمارے الحمدللہ کوئی 5 گروپس تھے اور پانچوں کے پانچوں گروپ فل تھے، اور ہر گروپ کے اندر تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 254 لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک گروپ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں واٹس ایپ کے گروپس میں۔ تو تقریباً 5 گروپ تھے ہمارے جو سارے فل تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ زوم پر جو لائیو کلاس چلتی تھی اسی کی ریکارڈنگ ان گروپس کے اندر شیئر کر دی جاتی تھی، ان 5 گروپوں کے اندر۔ تو الحمدللہ وہ تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتے تھے۔ پھر ہم نے ایک اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ جو روزانہ کا لیکچر ہوتا تھا اسی میں سے ہی میں کچھ سوالات بناتا تھا، تاکہ وہ جو واٹس ایپ کے گروپس ہیں ان گروپس کے اندر جو لوگ شریک ہیں وہ اس لیکچر کو سنیں اور پھر میرے سوالات کے جوابات اسی لیکچر میں سے ہی دیں۔ تو اس طرح ہم نے ایک کوئز پروگرام شروع کیا اور پھر اس پر ہم نے انعامات کا بھی اعلان کیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ یہ تقریباً روزانہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی افطاری سے پہلے، اس میں پوری دنیا سے لوگ شریک ہوتے تھے، اور پھر واٹس ایپ کے گروپس کے اندر یہ لیکچر جو ہے وہ شیئر ہوتا، لوگ مستفید ہوتے۔ اچھا، پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا کہ بہت سارے لوگ مستفید ہوتے تھے، تو ہم نے ایک اور پروگرام شروع کیا جو آج کل بھی چل رہا ہے۔ وہ پروگرام یہ تھا کہ ہم نے 40 نوویہ اور اس کے ساتھ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب نواقض الاسلام، اس کی ہم نے شرح شروع کی۔ ہم نے ہفتے میں 3 دن رکھے ہوئے ہیں، جمعرات اور ہفتہ کے دن ہماری لائیو کلاس جو زوم پہ ہوتی ہے وہ 40 نوویہ کی شرح کے لیے ہوتی ہے، اور سوموار کے دن نواقض اسلام کی شرح کے لیے کلاس ہوتی ہے۔ پھر ہم نے اسی طرح واٹس ایپ کے گروپس جو بنائے ہوئے ہیں وہ 6-7 گروپس ہیں الحمدللہ، اس میں تقریباً کوئی 1300-1400 لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، ہمارے پاس 1300-1400 لوگ رجسٹرڈ ہیں۔ تو ہر روز کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے، ہر لیکچر کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ان گروپس کے اندر شیئر کی جاتی ہے۔ پھر ہر لیکچر میں سے سوالات بنائے جاتے ہیں اور سوالات ان کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، وہ لیکچر کو سنتے ہیں، سن کر پھر وہ ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور ہماری ایک ٹیم ہے باقاعدہ، وہ ٹیم ان سوالات کے جوابات کو چیک کرتی ہے، اور ہم نے ایک انعامات کا بھی اعلان کر رکھا ہے کہ ہم اس پروگرام کے اختتام پر انعامات بھی دیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی توفیق سے تقریباً 1400-1500 لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھی ہمارے اس پروگرام کے اندر رجسٹرڈ ہیں اور وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے یہ جتنے بھی ساتھی ہیں فضلائے جامعہ ام القریٰ جو اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ اگر ایک یہ جو جدید طریقہ ہے اس طریقے سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے گروپس کے اندر رجسٹرڈ کریں، پھر لائیو زوم کے ذریعے لائیو کلاس بھی کریں اور اس کی ریکارڈنگ آپ واٹس ایپ کے گروپس کے اندر بھی شیئر کریں، تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے اپنے دین کے لیے ایسی کوئی خدمت لے لے، اللہ ایسا کوئی کام لے لے کہ جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں سب کچھ رہ جائے گا، دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے پاس جتنا بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس پراپرٹی ہے، آپ کے پاس اہل و عیال ہیں، آپ کے پاس خاندان ہے، آپ کے پاس دوست احباب کا حلقہ، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کیا رہے گا آپ کے ساتھ؟ آپ نے جو آخرت کے لیے کیا ہے وہی آپ کے لیے آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ جو چیز ہمیں قبر میں فائدہ مند ثابت ہوگی اور قیامت کے دن فائدہ مند ثابت ہوگی، آپ دیکھیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ابھی اپنی ماں کی گود میں تھے، انہوں نے جب کلام کیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، یہ جو ہے نا الفاظ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، ان الفاظ پہ ذرا غور کریں. اور آپ ماشاءاللہ علماء ہیں، کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، صرف اشارہ ہی کافی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا، اور مبارک جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انتہائی خیر و برکت والا بنایا ہے، انتہائی خیر و برکت والا بنایا. کہاں پر؟ اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، کوئی خاص زمانہ متعین نہیں. اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے انتہائی خیر و برکت والا بنایا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو مبارک ہونا چاہیے. ہر شخص جو جہاں کہیں بھی ہو، مسجد کے اندر ہو، مدرسے کے اندر ہو، اپنی دکان پہ ہو، وہ اپنی جاب پہ ہو، کسی محکمے کے اندر کام کرتا ہو، جہاں کہیں بھی کوئی شخص ہے اس کو مبارک بننا چاہیے. کس طرح کہ اس کے ذریعے خیر و بھلائی کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے، خیر و بھلائی کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے لیے بھی فائدہ مند ایسے کام کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں، اور اسی طرح ایسے کام کریں جو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. میں ڈاکٹر نصر اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج آپ سے ملاقات کا موقع عنایت کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، سب کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.